تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا یوٹیوب چینل ایک پل کی نصیحت میں تہہ دل سے خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بچپن کا 2 دلچسپ واقعہ بیان کرنے والی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نبی تھے اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبی بھی بنایا اور بہت بڑی بادشاہت بھی دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر تو اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بس میں کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چھوٹی عمر کے تھے تو آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو بڑی اچھی نصیحتیں کیا کرتی تھیں، نماز پڑھنے کی بڑی تاکید کرتی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ صاحبہ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا رات بھر نہ سوتے رہا کرو، رات کا زیادہ حصہ نیند میں گزار دینا انسان کو قیامت کے دن اچھے کاموں سے محتاج بنا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ساری نصیحتوں کو توجہ سے سنتے اور جو کچھ سکھایا جاتا وہ کرتے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بھی بڑی اچھی دی تھی۔ ان کے بچپن کی 2 باتیں بہت مشہور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں کتنے سمجھدار تھے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہو رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 11 برس کی تھی۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص کا دوسرے شخص پر یہ دعویٰ تھا کہ اس کی بکریوں نے میرا سارا کھیت چر لیا اور روند کر تہس نہس کر ڈالا۔ کھیت والے کا جتنا نقصان ہوا تھا وہ قریب اتنا تھا جتنے کی وہ بکریاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بکریاں کھیت والے کو اس کھیت کے نقصان کے بدلے دے دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے مقدمہ دیکھ رہے تھے۔ فیصلہ سن کر بولے، ابا جان، آپ کا فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے، کھیت والے کا جو نقصان ہوا وہ اسے ضرور ملنا چاہیے، لیکن میری سمجھ میں ایک صورت اس سے بھی اچھی آ رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا صورت ہے؟ بولیں، بکریوں کا غلہ کھیت والے کو دے دیا جائے، وہ ان کا دودھ پیے اور ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور بکریوں کے مالک سے کہا جائے کہ وہ اس کے کھیت کو پھر سے جوتے بوئے، پھر جب فصل تیار ہو جائے تو کھیت والے کو فصل کے ساتھ کھیت دے دے اور اپنی بکریاں واپس لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر یہی حکم دے دیا۔ ایک اور مقدمہ کا فیصلہ اس سے زیادہ سمجھداری سے کیا۔ یہ مقدمہ بڑا دلچسپ بھی ہے۔ ہوا یہ کہ 2 عورتیں سفر کر رہی تھیں، دونوں کی گود میں ایک بچہ تھا۔ دونوں ایک جگہ رات کو ٹھہری۔ بڑی عمر کی عورت کا لڑکا بھیڑیے لے گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے چھوٹی عمر کی عورت کا بچہ چھین لیا اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ دونوں اس بچے کے لیے جھگڑنے لگیں۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا۔ وہاں بڑی عمر کی عورت نے ایسی چالاکی سے باتیں کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بچہ اسی کو دلا دیا۔ چھوٹی عمر کی عورت روتی چلاتی عدالت سے نکلی۔ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام ملے۔ حال چال پوچھا تو قصہ معلوم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں عورتوں کو بلایا، بچے کو لیا اور حکم دیا کہ بچے کو آدھا کاٹ کر ایک حصہ دونوں کو دے دیا جائے۔ یہ حکم سنا تو چھوٹی عمر والی عورت اور زیادہ رونے لگی۔ بولی، حضور، بچے کو نہ کاٹیے، اسی کے پاس رہنے دیجیے۔ میرا بچہ میرے پاس نہ رہے نہ صحیح، وہ زندہ تو رہے گا، کاٹنے سے مر جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو کہا، یہ بچہ چھوٹی عمر والی عورت کا ہے۔ پھر جا کر حضرت داؤد علیہ السلام سے پوری بات بتائی۔ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے بڑی عمر والی عورت کو سزا دی۔ اس طرح چھوٹی عمر والی عورت کا بچہ اسے مل گیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔